میں جی اس پنجاب آب پاک اتھارٹی کو ایک سال ہوا ہے مجھے جوائن کیا ہوا ہے ایٹ دی انویٹیشن آف دا پرائم منسٹر آف پاکستان. 20 سال ایشین ڈیولپمنٹ بینک میں کام کیا اور تقریباً 4.5 سال جو ہے ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک. یہ اتھارٹی کس لیے بنائی گئی تھی؟ آپ کو پتہ ہوگا کہ پاکستان میں ڈرنکنگ واٹر کے بہت بڑے ایشوز ہیں. ایکسیس کے پوائنٹ آف ویو سے، کوالٹی کے پوائنٹ آف ویو سے، واٹر کی جو ہے ایک اپروپریشن ہوتی ہے بٹوین دا سیکٹرز کہ اریگیشن کو کتنا، ایگریکلچر کو کتنا دینا ہے، انڈسٹری کو کتنا دینا ہے، ڈرنکنگ واٹر کے لیے میونسپل سروسز کو کتنا پرووائڈ کرنا ہے. اس وقت ہمارے پاس جو مینڈیٹ ہے وہ ہے تقریباً پنجاب کے سارے ڈسٹرکٹس میں ان ایریاز میں پانی، ڈرنکنگ واٹر پانی پہنچانا ہے جہاں پہ پیورلی نیڈ ایگزسٹ کرتی ہے. ایشوز تو بے شمار ہیں. تو پہلا جو ہے تھا کہ ایک ارجنٹ ایسے کام کیے جائیں جو کہ فوری طور پہ لوگوں کو ریلیف دے سکیں. ہمارا ٹارگٹ ہے اگلے 2 سالوں کے اندر تقریباً 1.5 کروڑ پنجاب کی وہ پاپولیشن جو اس وقت افیکٹڈ ہے فرام دی پور کوالٹی اور فرام دی لیک آف ایکسیس. والنٹریلی آ کے کام کرنا میرے خیال میں ایک یہ آپ کی بلیسنگ ہے. السلام علیکم ناظرین، شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم کے ساتھ میں ہوں علی رحمان خالد. آج جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ چیئرمین ہیں پنجاب آب پاک اتھارٹی کے. ہم ان سے جانیں گے کہ پاکستان میں آنے والے وقت میں پانی کی قلت کے حوالے سے کیا کیا چیلنجز ہیں اور ہم ان کو کس طرح کوپ اپ کر سکتے ہیں. اور ہم ان سے جانیں گے کہ انہوں نے بینکنگ کے سیکٹر اور سول انجینئرنگ سے واٹر ریسورسز کی طرف آنے کا سفر کیسے طے کیا، کیا اپرچونٹیز ان کی زندگی میں آئیں کہ انہوں نے سوچا کہ یہ پاکستان میں واٹر مینجمنٹ سسٹم کو بہتر بنانے کی کوشش کریں، اور یہ اس پہ کس طرح سے کام کر رہے ہیں، اور کون کون سے ایسے کور پروجیکٹس ہیں جن کی پاکستان کی مس مینجمنٹ کو ٹھیک کرنے کے لیے ضرورت ہے. یہ سب باتیں ہم ان سے جانیں گے اور یہ بھی جانیں گے کہ ہماری گورنمنٹ کس طرح پاکستان کی ترقی کے لیے کام کر رہی ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر شکیل خان صاحب آپ کی تشریف آوری کا. سر آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا ایک بہت وسیع تجربہ ہے انویسٹمنٹ بینکنگ کا بھی اور ایشین انٹرنیشنل بینکنگ کا بھی. مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ واٹر ریسورسز کی طرف کب اور کیسے آئے، اور ماشاءاللہ آپ چیئرمین پنجاب آب پاک اتھارٹی کے طور پہ سرو کر رہے ہیں، اس طرف کب اور کیسے آنا ہوا؟ میں جی اس پنجاب آب پاک اتھارٹی کو ایک سال ہوا ہے مجھے جوائن کیا ہوا ہے ایٹ دی انویٹیشن آف دا پرائم منسٹر آف پاکستان. اور اس سے پہلے جیسے آپ نے ابھی انٹروڈکشن کروایا کہ میں نے 20 سال ایشین ڈیولپمنٹ بینک میں کام کیا اور تقریباً 4.5 سال جو ہے ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک. کیا چیز مجھے ادھر سے لے کے آئی؟ ایکچولی میں دیکھ یہ رہا تھا کہ اتنا ایکسپیرینس گین کرنے کے بعد میرے اندر ایک پیشن تھا کہ میں اپنے ملک کے لیے جو ہے ایز اے پے بیک میں کس طرح سے واپس آ کے اپنی سروسز کو دے سکتا ہوں اپنی ریمیننگ لائف میں. تو اتفاقاً جب پی ایم صاحب چائنا آئے تو انہوں نے بھی اس چیز کا ذکر کیا تو آئی امیجیٹلی واز لائک ایکسائٹیڈ. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم جیسے لوگ جو کہ اوورسیز زیادہ کام کرتے ہیں، آلدو کہ میرا اس سے پہلے 16-17 سال پاکستان کے اندر کا بھی ایکسپیرینس تھا، تو ہماری خوش قسمتی ہوتی ہے کہ اپنے ملک کے لیے ہم لوگ کچھ کر سکیں ایز اے پے بیک. تو میں بس مجھے اچھا یہ لگا کہ میری یہ ریکویسٹ تھی کہ میں اس کو والنٹریلی کام کروں گا اور وہ ایکسیپٹ کر لی گئی. تو جیسے میں نے ابھی آپ سے ذکر کیا کہ ہر پاکستانی جو ملک کے اندر اور باہر اگر اس کو کوئی بھی سکلز آ جائیں، قابلیت آ جائے، تو اس کا بھی دل چاہتا ہے کہ ہم اپنے لوگوں کی بھی قسمت کو بدلیں، ہم جتنا بھی ہم لوگ کر سکتے ہیں. تو دیٹ واز دا ریزن ہاؤ آئی کیم ٹو آب پاک اتھارٹی. اور ابھی آب پاک اتھارٹی کا بھی کوئکلی میں آپ کو ایک اوور ویو دے دوں کہ یہ اتھارٹی کس لیے بنائی گئی تھی. آپ کو پتہ ہوگا کہ پاکستان میں ڈرنکنگ واٹر کے بہت بڑے ایشوز ہیں، ایکسیس کے پوائنٹ آف ویو سے، کوالٹی کے پوائنٹ آف ویو سے، اور کوئی ویسٹ واٹر مینجمنٹ نہیں. تو اوورآل جو ہے ایک مجموعہ ہے ہمارے ایشوز کا. اور یہ ایشوز خالی پاکستان میں نہیں ہیں.
اپنے جتنے بھی ہم اس ریجن میں بھی دیکھیں اور ایشیا سے بیانڈ بھی اگر ہم دیکھیں تو آپ کو ایک تھوڑی سی ایک سملیرٹی نظر آئے گی. مینجمنٹ کے ایشوز ہیں اور کوئی پراپر جو ہے وہ جو اس کی جس طرح واٹر کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو واٹر کی جو ہے ایک اپروپریشن ہوتی ہے بٹوین دا سیکٹرز کہ اریگیشن کو کتنا، ایگریکلچر کو کتنا دینا ہے، انڈسٹری کو کتنا دینا ہے، ڈرنکنگ واٹر کے لیے میونسپل سروسز کو کتنا پرووائڈ کرنا ہے. اور پھر ویسے بھی انفارمیشن، کیونکہ ہر ملک میں یہ بھی نہیں پتہ کہ ان کے پاس ریسورسز ہیں کتنے، ان کو کس طرح سے ہم نے ایلوکیٹ کریں اور مینیج کریں. تو ابھی ہم پاکستان کے حوالے سے بھی بات کریں گے. تو یہ کور ایشوز ہیں ہم نے جو میں نے دیکھے ہیں. اور پھر جو ایک انوویٹیو کام ہے جو دنیا بھر میں ہو رہا ہے کہ اس جو بھی آپ کے پاس اویلیبل ریسورسز ہیں اس کا ایک آپٹیمل یوز کس طرح سے کرنا ہے. تو میں ابھی ایگزامپلس کے ساتھ آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا. پنجاب آب پاک اتھارٹی وہ اس وقت کرنٹلی کن کن پروجیکٹس پہ کام کر رہا ہے اور کس طرح سے یہ واٹر کی سپلائی کو مینیج کرے گا؟ ابھی جی اس وقت ہمارے پاس جو مینڈیٹ ہے وہ ہے تقریباً پنجاب کے سارے ڈسٹرکٹس میں ان ایریاز میں پانی، ڈرنکنگ واٹر پانی پہنچانا ہے جہاں پہ پیورلی نیڈ ایگزسٹ کرتی ہے، ناٹ جسٹ کہ ایک جو وش ہوتی ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ ہم نے موسٹلی جو سٹارٹ ہم نے پرائورٹائز کرنا ہے جو کہ ان پریولیجڈ اور ڈپرائیوڈ ایریاز ہیں وہاں سے سٹارٹ کرتے ہوئے، اور پھر اس کے بعد سیمی اربن ایریاز ہیں اور اربن ایریاز بھی شامل ہیں جہاں پہ اتنی تیزی سے اربنائزیشن ہو رہی ہے اور جہاں پہ سیریس واٹر کوالٹی کے ایشوز ہیں. تو اس کا ایک تو مینڈیٹ یہ ہے کہ ہم پورے کے پورے 36 جو ڈسٹرکٹس ہیں پنجاب میں اس میں ہم کام کریں. کام کیا کرنا ہے؟ تو ابھی انیشیلی جو ابھی ہم نے سٹارٹ کیا ہے کیونکہ ایشوز تو بے شمار ہیں، تو پہلا جو ہے تھا کہ ایک ارجنٹ ایسے کام کیے جائیں جو کہ فوری طور پہ لوگوں کو ریلیف دے سکیں فرام دی بیٹر واٹر کوالٹی پوائنٹ آف ویوز، آئی وڈ سے سیف ڈرنکنگ واٹر. تو اس کے لیے فلٹریشن پلانٹس جو ہیں جن ایریاز میں آلریڈی واٹر سپلائی ایگزسٹ کر رہی ہے یا نہیں بھی کر رہی وہاں پہ بور کر کے آپ ان کو ایک فلٹریشن پلانٹ بنا کے دے دیں ان لائنز پہ کہ اگر وہ اشورڈ ہو کہ اس کی سسٹینیبلٹی ڈیورنگ جو کہتے ہیں نا آپریشن اینڈ مینٹیننس اس کی انشورڈ ہو. اس کے لیے ہم نے بڑا اچھا ایک بزنس ماڈل بنایا ہے. ان لائک جو کہ بہت 2-3 ڈیکیڈ سے یہ ہو رہا ہے کہ انفراسٹرکچر بنا دو جلدی سے، لیکن خیال نہیں کیا جاتا کہ اس کی آپریشن، چاہے وہ روڈ سیکٹر ہو چاہے کچھ بھی، جس پہ بھی آپ بات کریں تو بار بار چیزیں بنتی ہیں ٹوٹتی ہیں، بنتی ہیں ٹوٹتی ہیں. تو ہمارا صرف فوکس یہ تھا اور ہے کہ ہم لوگ جتنا کام ہمیں انشورڈ ہے ہم لوگ وہ کریں گے. تو اس وقت تقریباً ہمارا ٹارگٹ ہے اگلے 2 سالوں کے اندر تقریباً 1.5 کروڑ پنجاب کی وہ پاپولیشن جو اس وقت افیکٹڈ ہے فرام دی پور کوالٹی اور فرام دی لیک آف ایکسیس. ایک تو ہم وہ کر رہے ہیں، اور دوسرا جو ہے ہم جتنے بھی این جی اوز ہیں جو کہ سملر کام کر رہے ہیں یا ڈفرینٹ ڈونر جو ایسے ڈونر انڈیویجول ڈونرز ہیں یا کمیونٹی ڈونرز ہیں، تو ان ساروں کو ہم آپس میں ہم ان کے ساتھ کولیبریٹ کر کے ہماری کوشش یہ ہے کہ جتنے بھی ریسورسز اویلیبل ہیں وہ جو لوگوں نے ڈونیٹ کیے ہوئے ہیں یا گورنمنٹ کے ہیں ان کو ہم لوگ کولیبریٹ کریں تاکہ کوئی اوور لیپ نہ ہو. کہیں پہ یہاں پہ فلٹر پلانٹ بنا ہے تو آگے بھی بنا ہے ادھر بھی بنا ہے، تو اس طرح کا سچویشن نہ ہو. تو ایک ہم یہ کر رہے ہیں. اور تیسرا کام سسٹینیبلٹی کے پوائنٹ آف ویو سے ہم لوگوں نے جو کمپین ایک چلائی ہوئی ہے مختلف ایریاز میں، بڑے اچھے ہمارے پاکستان میں ڈونرز اویلیبل ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ آپریشن مینٹیننس آپ ہمیں دے دیں. اچھے این جی اوز ہیں جن میں اس نام لیتے ہوئے مجھے بڑا ایک فخر محسوس ہوتا ہے پاکستان میں، جیسے الخدمت ہے، اخوت ہے، مسلم ہینڈز ہے، اسلامک ایڈز ہے، اسی طرح آپ نام لیتے چلیں. تو جو ہمارے ملک میں چیریٹی کا ایک کلچر ہے اس پہ تو امیزنگ جو ہے وہ ایک کنٹریبیوشنز ہو رہی ہے سوشل سیکٹر میں جو میں دیکھتا ہوں. تو ہم لوگ سسٹینیبلٹی کو سامنے رکھا ہوا ہے کہ
کہ اگر یہ چیزیں لگیں تو یہ چلتی رہیں. تو یہ ہم ابھی فی الحال کام کر رہے ہیں. تو اس کا نیکسٹ فیز ہمارا اس طرح سے ہے کہ پچھلی گورنمنٹ میں ایک کمپنی بنی ہوئی تھی صاف پانی, تو انہوں نے تقریباً 180 کے قریب کچھ سورسز ڈیولپ کیے تھے اور پھر کیپ کر دیے گئے. اور وہ مینلی ان ایریاز میں تھے جہاں پہ بریکش ایریاز ہیں, جہاں پہ کھارا پانی ہے. ان میں آپ دیکھ لیں ڈی جی خان سے شروع ہوتے ہیں, راجن پور, رحیم یار خان, اور یہ ساری کی ساری بیلٹ جو ہے آل دا وے اگر آپ آئیں تو فیصل آباد تک, یہ سارا اس کا ایک امپیکٹ ہے اور بڑا سیریس ہے. تو کوشش ہماری یہ ہے, جو پرائم منسٹر کا ایک ویژن ہے, اور ان کی ایک بات میرے دل کو لگتی ہے جب وہ یہ کہتے ہیں کہ میں جب بھی اپنا پانی کا گلاس پیتا ہوں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ میں تھوڑا سا مجھے ان لوگوں کا خیال آ رہا ہے جو مختلف جوہر تالابوں میں پانی. پھر آب پاک اتھارٹی بنی, ماشاءاللہ گورنر صاحب نے اس کے اوپر اتنا پیشنیٹ کام کیا ہے, اور آج تک وہ اس کی ہمیں بیکنگ دے رہے ہیں کہ ہمیں کسی جگہ پہ بھی کوئی ہرڈر نہ ہو. تو اس طریقے سے ہمارا کام اتنا تیزی سے ہوا ہے کہ مجھے بھی جوائن ہوئے ابھی 1 سال ہوا ہے, لیکن 1 سال میں سروے سے لے کے ڈیزائننگ اور امپلیمنٹیشن کا جو ہے وہ ایک دم سارا کام شروع ہو گیا ہے. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک چیز ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں اور آج کل تو زیادہ سنتے ہیں, نیوز میں بھی سنتے ہیں, ویسے بھی یہ جنرل نالج کی کتابوں میں بھی یہ چیز ہے کہ اگر ہم اپنے پانی کو سیو کرنے کے بارے میں نہیں سوچیں گے تو آنے والی نسلیں اس نعمت سے شاید محروم ہو جائیں. یہ بات کتنی ٹھیک ہے, کیونکہ آپ فیلڈ میں ایکسپیرینس ہے آپ کا, آپ مجھے بتائیں. دیکھیں جی, آپ نے بہت ہی امپورٹنٹ کویشچن ریز کیا ہے. جو ایک تو کلائمیٹ چینج کی وجہ سے جو ایک ایریٹک جو ایک پیٹرن آ گیا ہے کہ بعض اوقات بارشیں ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی ہیں, اور اگر آپ کیچمنٹ ایریاز میں دیکھیں تو سنو میلٹ ہو رہی ہے یا ایک دم ٹیمپریچر ہائی ہوتا ہے اور پانی فلڈ ہو کے سمندروں میں چلا جاتا ہے. تو یہ اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ آگے ایک بڑا مشکل دور آ رہا ہے. جس قوم نے جس ملکوں نے اپنے واٹر ریسورسز کو پراپرلی مینیج نہیں کیا, اور اس کے اندر جو ڈیفرنٹ اس کے یوزز ہیں, چاہے وہ ایگریکلچر ہو, انڈسٹری ہو یا ڈومیسٹک یوز ہو, اس کے اوپر انہوں نے خیال نہ کیا. اگر ڈومیسٹک میں آئیں تو آپ دیکھیں تو واٹر کنزرویشن آ جاتی ہے, رین واٹر ہارویسٹنگ. تو پراپر اگر مینجمنٹ اس کی نہ ہوئی تو یہ جو سسٹم ڈیٹیریٹ ہو رہا ہے, پانی کی ڈپلیشن ہو رہی ہے, جو ایکوفرز کے لیولز ہیں تقریباً پاکستان کے کانٹیکسٹ میں اگر دیکھا جائے تو وہ گریجولی ڈپلیٹ ہوتے جا رہے ہیں. دس از آن ریکارڈ, یہ کوئی زبانی باتیں نہیں ہیں. ڈفرینٹ ایجنسیز نے, انٹرنیشنل بھی اور لوکل, انہوں نے جب اس کی مانیٹرنگ کی تو محسوس یہ ہوا کہ اگر لاہور کی ہم مثال دیں تو 1 میٹر سالانہ پانی نیچے جا رہا ہے. آپ دیکھیں کتنے ٹیوب ویل ڈرائی ہو جاتے ہیں. ابھی یہ پہلا سال ہے جس میں انہوں نے لاہور کی واسا نے اس کو سٹیبل کرنے کی کوشش کی ہے وتھ بیٹر مینجمنٹ. تو اس طرح یہ ایک حقیقت ہے. آپ دیکھیں کراچی میں کتنا بڑا کرائسس اس وقت آلریڈی شروع ہو چکا ہے. لاہور کے بارے میں 2025 کی باتیں ہو رہی ہیں. اب اس کے اگر ریمیڈیل اس کے اوپر آ جائیں کہ ہمیں اس وقت بھی اگر بیٹر مینجمنٹ کرنی ہو تو ہم کیا کریں گے. لاہور کی ساری جو ایک ریلائنس ہے وہ صرف گراؤنڈ واٹر پہ ہے, صرف گراؤنڈ واٹر پہ ہے. تو اب یہ سوچا جا رہا ہے کہ جو سرفیس واٹر کے نیئرسٹ جیسے BRB نہر ہے, وہ اس کینال سے پانی کو لے کے اس کو ٹریٹ کر کے آپ جو ہے سسٹم کے اندر ایڈ کر لیں تو جو گراؤنڈ واٹر کے اوپر اس وقت سٹریس آ رہا ہے وہ کم ہو جائے گا. تو وہ یا سٹیبل ہو جائے گا یا وہ اور اوپر آ جائے گا. یہ اس کے ساتھ ساتھ جو ایک مین چیز ہے وہ ہے واٹر کی زیان کو روکا جائے, کنزرویشن پہ کام کیا جائے. ایک اندازے کے مطابق مطلب اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ ٹریٹڈ پانی کا جو زیان ہے دیٹ از ان دا رینج آف 40 to 45%. آپ یہ سوچیں کہ کتنا بڑا ایک ظلم ہے کہ اگر کہیں پہ کوئی ٹیپ خراب ہے وہ نہیں چینج کرنا. آپ دیکھیں کہ جنرلی 40 to 50% آف دی یہ جو کموڈز ہیں گھروں کے بھی, آفیسز کے بھی, ہر جگہ آپ دیکھیں کہ وہ ذرا سا لیک کر رہے ہیں, نو بڈی کیئرس. گھروں میں جو
گاڑیاں دھل رہی ہیں بیکاز دیر از نو میٹرنگ، دیر از نو، وہی بات آ جاتی ہے اینڈ آف دا ڈے ایک پراپر مینجمنٹ کی. اچھا پھر رین واٹر ہارویسٹنگ اگر ہم اپنے ریجن میں ہی دیکھیں، اس کے اوپر انڈیا میں، بنگلہ دیش میں اور ایون سری لنکا میں بھی، نیپال میں ریئلائزیشن ہو رہی ہے. تو اور پھر چائنا میں تو میں خود دیکھ کے آیا ہوں کہ رین واٹر ہارویسٹنگ ہیز بیکم، سنگاپور کی آپ ایگزامپل دیکھ لیں جہاں پہ، تو وہاں پہ یہ اٹ ہیز بیکم مینڈیٹری بیسیکلی. ٹھیک ہے، اور ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اسی پانی کو جو فلڈنگ کر کے پراپرٹی کو بھی، لائف اسٹاک کو بھی، ڈرینوں کو بھی اوور اسپیل کر رہا ہے، تو اگر ہم اس کو ہارویسٹ کر لیں، اس کو ہم ریٹین کر لیں، تو وہی پانی جو ہے وہ ریسائیکل ہو جاتا ہے ہارٹیکلچر کے لیے اور بھی بہت سارے. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کا ادارہ فیوچر میں کن کن میجر پروجیکٹس پہ کام کر رہے ہیں؟ ابھی تو میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ ہمارے ادارے کو یہ ینگ ایک اتھارٹی ہے، تو اس کو ابھی شارٹ ٹرم کے لیے جو میئرس تھے وہ فلٹریشن پلانٹ تک کے تھے. تو ابھی 9 اگست کو پرائم منسٹر آئے ہوئے تھے، تو ہم نے وہاں پہ انہوں نے بڑا اچھا انہوں نے ڈیسیژن لیا کہ یہ اتھارٹی، کیونکہ جہاں تک پانی اور ویسٹ واٹر اینڈ سینیٹیشن ان کو تھوڑا انٹیگریٹڈ ان کی ڈیولپمنٹ نہ ہو، تو اگر خالی آپ پانی پہ بات کریں گے تو آپ روٹ کاز جو آپ کے پانی کو خراب کر رہے ہیں اس کے اوپر آپ توجہ نہ دے رہے ہوں ویسٹ واٹر پہ. تو پی ایم نے فیصلہ کیا، انہوں نے کہا کہ آب پاک اتھارٹی کو اب سینیٹیشن کا بھی کام دے دیا جائے. آب پاک اتھارٹی کو پنجاب سے باہر بھی KPK بلوچستان اور ادھر سارا کام دے دیا جائے، کیونکہ بات صرف یہ ہے کہ صرف فلٹر پلانٹ بنانا کوئی عقل مندی نہیں ہے. وی ہیو ٹو ریئلی سی کہ ہم لوگوں نے اوور آل ایک انٹیگریٹڈ ڈیولپمنٹ کی، اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ پاپولیشن کا انکریز کس جگہ کے اوپر ہے، کیا اسی کے حساب سے پانی کی اویلیبلٹی ہے. جیسے میں شروع میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ پاکستان کے کانٹیکس میں آپ نے دیکھیں تو ابھی ورلڈ بینک کی 2018 کی ایک اسٹڈی آئی ہے جس میں 90% تو آپ کا پانی ایگریکلچرل اس کے لیے یوز میں چلا جاتا ہے، باقی کیا رہ گیا 10 میں جو ہے وہ 6% جو ہے وہ آپ کا ڈومیسٹک پرپز کے لیے ہے، اور صرف 4% جو ہے وہ انڈسٹری کے لیے ہے. اب وہ 6% جو ہے اگر ہم اس کو پراپر مینیج نہ کریں، اور ایگریکلچرل کے لیے یوز کے لیے جو 90% رکھا ہوا ہے، کیا وہ 90% جسٹیفائڈ ہے؟ کیا ہم وہ کراپس جو کہ واٹر انٹینسیو ہیں، جو کہ ہمیں اس کا اتنا زیادہ یوز نہیں ہے. میں شوگر کین کی مثال دے دیتا ہوں کہ وائز قومیں جو ہے وہ امپورٹ کرتی ہیں مطلب سرپلس جو نیڈز ان کی ہوتی ہیں. یہاں پہ تو ہم لوگ بغیر دیکھے جو ہے ہمارا کراپنگ پیٹرن جو ہے وہ اس طرح مطلب ہے کہ ان پروفیشنل ہے کہ ہم لوگ پانی کی کمی کے باوجود واٹر انٹینسیو کراپ کو گرو کر رہے ہیں. تو یہ اسٹڈی جو بڑی انٹرسٹنگ ہے، اس کو پڑھا جائے تو وہ یہ ریکمینڈ کر رہی ہے کہ جو ایگریکلچر پرپز کے لیے جو اوور آل جتنا بھی پانی پاکستان میں اویلیبل ہے اس کو 90% سے 70% اس کے لیے ایلوکیٹ کیا جائے. پھر ہماری جو ایک پاپولیشن گروتھ ہے، اربنائزیشن ہے، اس میں پینے کے پانی کے لیے زیادہ ایلوکیشن ہو. پھر ہماری انڈسٹریل گروتھ کافی تیزی سے ہے، اس کے لیے پانی کی ضرورت ہے. تو یہ تو آپ اس کے اوپر ٹچ کریں تو اینڈ آف دا ڈے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہمارے ایشوز ان کا جو میجر جو سلوشن ہے نا وہ ہے بیٹر واٹر مینجمنٹ. اب باتیں ہوتی رہیں گی لیکن وی ہیو ٹو گو ان ویری سسٹمیٹک. اور خوشی کی بات یہ ہے اس گورنمنٹ میں پلاننگ کمیشن کے لیول پہ جو ایک پوری پلاننگ ہو رہی ہے. آئی ایم آلسو پارٹ آف ون آف دی ایڈوائزری کمیٹی. تو اس میں ان ایشوز کو جو کور ایشوز ہیں نا، ایشوز کو دیکھ لیں تو 50 ہیں، لیکن اگر ہم 50 کی بجائے 5 سے 10 ایشوز کو ریزالو کریں جس کے اوپر اسد عمر کی صاحب کی جو ہے وہ نگرانی میں یہ سارا کام ہو رہا ہے کہ ہم لوگ موسٹ امپورٹنٹ جو ایشوز ہیں ریلیٹڈ ٹو ناٹ اونلی جسٹ واٹر بٹ ہر سیکٹر کے ایشوز ہیں ان کو ہم کتنا کیئرفلی کریں تاکہ اگلے 2 سالوں میں اس کا
ایک امپیکٹ نظر آئے، اس میں ایک چینج نظر آئے. بہت کام ہو رہا ہے اس کے اوپر. سر آپ بہت زیادہ والنٹیئر ورک بھی کر رہے ہیں اور سوشل ورک بھی کر رہے ہیں، اس کے پیچھے آپ کا کیا ویژن ہے؟ میرا اگر پرسنلی لیول پہ آپ دیکھیں تو میں جیسے آپ کو شروع میں بتایا کہ ایک والنٹیریلی آ کے کام کرنا میرے خیال میں ایک یہ آپ کی بلیسنگ ہے، اور یہ بہت ہی آئی تھنک ایک میرا خیال ہے چوزن، جو میں اپنے آپ کو تو نہیں کہہ رہا کہ جو خدمت خلق کے اوپر کام کر رہے ہیں، کہ ہر آدمی کو ایک پے بیک ملک کے لیے کرنا ہے. اور آپ کتنا ایک آپ کی ضرورت ہوئے گی. اب مطلب اگر آپ سادہ زندگی گزاریں تو یو ڈونٹ نیڈ ملینز آف روپیز ٹو سروائیو. تو یہ آپ اپنے لوگوں کے لیے اور اپنی قوم کے لیے آپ ہر دن جو کام کرتے ہیں تو شام کو آپ کو جو سکون ملتا ہے اس کی کوئی سبسٹیچیوٹ نہیں ہے. تو دیٹ از ویئر آئی تھنک جو چیز آپ کو ڈرائیو کرتی ہے وہ یہی ہے کہ کل میرے کام کرنے سے اتنا فائدہ ہوگا چیزوں کو اسپیڈ اپ کرنے میں، چیزوں کو امپلیمنٹ کرنے میں. اور آپ کے اپنی ایک آپ کی بیک گراؤنڈ ہے جس میں آپ سوچ سکتے ہیں، چاہے وہ میڈیکل ہو، چاہے وہ وکالت، جو بھی آپ کا ایریا ہے اس میں آپ بیسٹ اپنی انپٹس دے کے اس ملک کو، یہ میں ہمیشہ ہر وقت یہی کہتا ہوں، ہم میڈیا کے پروپیگنڈاز پہ دیکھیں ہر چیز بری ہے، یہ خراب ہے، وہ خراب ہے، وہ خراب ہے. اس قوم میں اتنا پوٹینشل ہے، اتنے ہمارے لوگ باہر جا کے گولڈ میڈلز لیتے ہیں ہر شعبے میں. ہم آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. ایون ملک کے اندر آپ دیکھیں ہر شعبے میں کوئی نہ کوئی آپ کو چیمپئن ملے گا. تو اگر ہم ان کی گرومنگ کریں جس طرح ماشاءاللہ یہ فاؤنڈیشن کر رہی ہے، اگر ہم ان کو اخلاقیات اور ان کے اوپر پوری طرح سے ان کو تیار رکھیں، ان کو بتائیں کہ ان کے اندر جو ہے وہ ایک پوٹینشل ہے، اس کو ایک کمنٹ کریں، اس کو انکریج کریں، تو یہاں پہ آپ کو 80 to 90% جو ایک چیمپئن نظر آئیں گے. مجھے تو ہر کوئی چیمپئن نظر آ رہا ہے. سر قاسم علی شاہ صاحب کے ساتھ آپ کا ایک اچھا تعلق ہے، ان کے اور ان کی فاؤنڈیشن کے کام کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، میں تو اتنا انسپائر ہوں، میرے فون کے اوپر کبھی قاسم علی شاہ کا کوئی کلپ آ جائے تو آئی جسٹ پریفر اوور ایوری تھنگ. ماشاءاللہ ان کے جو ہیلتھ سیکٹر میں، ایجوکیشن سیکٹر میں، اور ایک نالج شیئرنگ کا جو ایک بڑا ایک فریکوینٹ، آئی تھنک دس از ون آف دوز آئی تھنک اٹیمپٹس جو ہو رہی ہیں، تو وہ اپنے لیول کے اوپر اور مختلف ٹریننگ سیشنز میں لوگوں کو ایک اخلاقیات کے اوپر جو ان کی جو گریپ ہے، ایک ایگزامپلز کے ساتھ، کیس سٹڈیز کے ساتھ، ایک ہمارے اسلامک اور ہماری اپنی ایک دینی ویلیوز کو سامنے رکھتے ہوئے کہ ہماری کیا اوبلیگیشن ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا بتایا تھا، ایک ان کی اسوہ حسنہ ہے جو کہ انہوں نے ہمیں ان کا ایک پہلو اگر دیکھا جائے، جس طرح ان کی تعلیمات ہیں، اس کو ایک بڑے انداز کے ساتھ لوگوں کو ریئلائز کرا رہے ہیں. تو میرا خیال ہے اٹس ریئلی امیزنگ جاب دا فاؤنڈیشن اینڈ پرٹیکولرلی قاسم علی شاہ صاحب جو کر رہے ہیں. تو میں تو آئی ایم ون آف ہز فینس، دیٹ از وائی آئی ایم ہیئر ٹوڈے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر شکیل خان صاحب آپ کی تشریف آوری کا. ناظرین، مجھے امید ہے کہ جو لوگ پانی کے جتنے بھی مسائل ہیں ان کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اور ان کا حل اصل میں کیا ہے اس بارے میں جاننا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ انٹرویو انتہائی مفید ثابت ہوگا. بہت بہت شکریہ، اپنا بہت ہی خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.